پہلی بار اسے دیکھا تو یوں لگا جیسے کسی نے میرے اندر کی ساری آوازیں خاموش کر دی ہوں۔ کالج کا وہ دن عام سا تھا، مگر وہ لمحہ خاص تھا۔ وہ بس گزر گئی، سر جھکائے، آنکھوں میں ادھورے خواب لیے، جیسے کسی طوفان کی گواہ ہو۔ نہ کوئی مسکراہٹ، نہ کوئی سلام، صرف خاموشی۔ لیکن اس خاموشی میں عجیب سا شور تھا۔ میں اسے بس دیکھتا رہ گیا۔ نام بھی نہیں جانتا تھا، مگر دل کچھ جان گیا تھا۔ اسی دن کلاس میں وہ میری نظر کے سامنے بیٹھی تھی۔ لکھا کچھ نہیں، بولی کچھ نہیں، مگر پھر بھی سب کچھ کہہ گئی۔ پہلی بار کسی کی غیر موجودگی میں بھی اس کی موجودگی محسوس ہوئی۔ اگلے ہفتے ہمیں گروپ پریزنٹیشن کے لیے جوڑا گیا۔ میں خوش تو تھا، مگر چپ تھا۔ وہ اب بھی ویسی ہی تھی، خاموش مگر خالی نہیں۔ پہلی بات اس نے کی، بس اتنا پوچھا، کون سا ٹاپک لیں گے؟ میں نے ہنس کر کہا، جو تم کہو، کیونکہ تمہاری خاموشی ہی ہماری ساری گفتگو ہے۔ اس نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دی، آدھی سی، جیسے دل نے ہنسی روک لی ہو۔ پھر وہ آہستہ آہستہ بات کرنے لگی، مگر الفاظ ہمیشہ تول کے استعمال کرتی تھی، جیسے ہر لفظ اس کے دل سے نکلتا ہو۔ اور میں بس سنتا رہتا تھا، کیونکہ کچھ لوگ دل سے سننے کے لیے ہی بنے ہوتے ہیں۔ ایک دن بارش کے بعد کالج کی کینٹین میں ہم دونوں ساتھ بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ تم کچھ چھپا رہی ہو۔ اس نے چائے کا گھونٹ لیا اور خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، کچھ چیزیں لفظوں میں نہیں سماتی زیان، کچھ خاموشیاں صرف محسوس کی جاتی ہیں۔ میں نے تب جانا کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، وہ اندر سے بکھری ہوئی تھی، لیکن اس بکھراؤ کو دنیا سے چھپا رہی تھی۔ اس دن کی چائے، اس دن کی خاموشی اور اس دن کی نظریں، سب کچھ دل پر لکھی تحریر بن گئی۔ چند ہفتے گزرے اور میرا دل اب اور چھپایا نہ گیا۔ ایک شام میں نے اسے کالج کی لائبریری کے باہر روک لیا۔ دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ ٹھنڈے تھے، لیکن الفاظ خود نکل آئے، اریبہ، تم مجھے اچھی لگتی ہو، بہت زیادہ۔ وہ رکی، دیر تک میری آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر بس اتنا کہا، پتہ تھا۔ میں حیران ہوا، تو پھر کچھ کہا کیوں نہیں؟ اس نے پلٹ کر کہا، کیونکہ کچھ سچ سننے سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں جینے کے لیے۔ میں وہ بات اس دن پوری طرح نہیں سمجھا، لیکن دل کہتا تھا اس کے پاس کوئی راز ہے، کوئی ایسا درد جو وہ بانٹنا نہیں چاہتی۔ اگلے دن اچانک اس نے مجھے فون کیا، آواز کانپ رہی تھی۔ کہنے لگی، زیان، کل دوپہر 12 بجے لائبریری کے پیچھے آنا، اکیلے آنا۔ میں گیا۔ وہ پہلے سے موجود تھی، سفید شال میں لپٹی، آنکھیں لال، چہرہ تھکا ہوا۔ میں نے پوچھا، سب خیریت ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور بس ایک جملہ کہا، زیان، تم واپس نہ آنا۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے پلٹ کر کہا، بس تم واپس نہ آنا کسی بھی صورت میں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن چہرے پر مجبوری۔ میں نے آگے بڑھنا چاہا، مگر وہ جا چکی تھی اور میں بس کھڑا رہ گیا۔ پوری دنیا چپ تھی، بس ایک جملہ گونج رہا تھا۔ اس نے کہا تھا، تم واپس نہ آنا۔